جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 114۔ نے حمید بن عبد الرحمن سے نقل کیا، انہوں نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہ وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام ظاہری نے فرمایا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 695۔ سالم نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ عیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، ان سے عمرو بن دینار نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ کعب یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ قسم اللہ کی ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد بن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے، اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3031۔ ابو حمزہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عامش سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا آپ صفین کی جنگ میں موجود تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں میں تھا، اور میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو جو آپس میں لڑتے مرتے ہو۔ میں نے اپنے تئیں دیکھا جس دن ابو جندل آیا یعنی حدیبیہ کے دن، اگر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو پھر اس دن پھیر دیتا، اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھیں تو وہ مصیبت آسان ہو گئی، ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا، مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے، اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3181۔ محمد بن اولا نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا،
ان سے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے۔ میں سمجھتا ہوں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ محمد بن علا نے یوں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ اس پر میرا ذہن ادھر گیا کہ یہ مقام یمامہ یا حجر ہوگا، لیکن وہ یثرب مدینہ منورہ ہے۔ اور اسی خواب میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی۔ یہ اس مصیبت کی طرف اشارہ تھا جو احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی تھی۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں ہو گئی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح دی اور مسلمان سب اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اسی خواب میں گائیں دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ بہتر ہے۔ ان گایوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو احد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے، اور خیر و بھلائی وہ تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچائی کا بدلہ بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3622۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، تو ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے۔ ایک تو ان کا فرمانا بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے سارہ کے لیے اس نے ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر، یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اسی کے منہ پر دے مارا اور ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنی ماؤ السما، اے آسمانی پانی کی اولاد، یعنی اہل عرب، تمہاری والدہ یہی حضرت ہاجرہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3358۔ علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک کالی عورت جو کسی عرب کی باندی تھی اسلام لائیں، اور مسجد میں ان کے رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا وہ ہمارے یہاں آیا کرتی اور باتیں کیا کرتی تھی، لیکن جب باتوں سے فارغ ہو جاتیں تو وہ یہ شعر پڑھتیں، اور ہار والا دن بھی ہمارے رب کے عجائب قدرت میں سے ہے کہ اسی نے بفضلہ ہی کفر کے شہر سے مجھے چھڑایا۔ اس نے جب کئی مرتبہ یہ شعر پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے دریافت کیا کہ ہار والے دن کا قصہ کیا ہے۔ اس نے بیان کیا کہ میرے مالکوں کے گھرانے کی ایک لڑکی جو نئی دلہن تھی، لال چمڑے کا ایک ہار باندھے ہوئے تھی۔ وہ باہر نکلی تو اتفاق سے وہ گر گیا۔ ایک چیل کی اس پر نظر پڑی اور وہ اسے گوشت سمجھ کر اٹھا کر لے گئی۔ لوگوں نے مجھے اس کے لیے چوری کی تہمت لگائی اور مجھے سزائیں دینی شروع کیں، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ خیر وہ ابھی میرے چاروں طرف جمع ہی تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی کہ چیل آئی اور ہمارے سروں کے بالکل اوپر اڑنے لگی۔ پھر اس نے وہی ہار نیچے گرا دیا۔ لوگوں نے اسے اٹھا لیا تو میں نے ان سے کہا
اس کے لیے تم لوگ مجھے تہام لگا رہے تھے حالانکہ میں بے گناہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3835۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہا میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ کا پیچھا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس نے عرض کی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ راستے میں پیاس معلوم ہوئی، اتنے میں ایک چرواہا گزرا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا۔ وہ دودھ میں نے آپ کی خدمت میں لا کر پیش کیا، جسے آپ نے نوش فرمایا کہ مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3908۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، عروہ نے ان سے آیت حتی اذا استیأس الرسل کے متعلق پوچھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا تھا آیت میں کذبوا تخفیف کے ساتھ یا کذبوا تشدید کے ساتھ؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کذبوا تشدید کے ساتھ۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ انبیاء تو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر ظنوا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اپنی زندگی کی قسم، بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا۔ میں نے کہا کذبوا تخفیف زال کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباحت ہے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، کہیں پیغمبر اپنے پروردگار کی نسبت ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا ان کی تصدیق کی جب ان پر ایک مدت دراز تک آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4695۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5644۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ان کے والد مسیب رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے والد حزن بن ابی وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حزن بمعنی سختی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سہل بمعنی نرمی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے والد رکھ گئے ہیں، اسے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت ابن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہمیشہ سختی اور مصیبت کا دور رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6190۔